وہ ہندکش کے پہاڑی سلسلے کے دامن میں واقع وادی چترال کے باسیوں، اس کے رہنے والوں اور بلند چناروں کے سائے میں بیٹھے جماعت اسلامی کے کارکنان، جماعت اسلامی کے ضلع امیر، جماعت اسلامی صوبہ خیبر پختونخوا کے نائب امیر حاجی مغفرت شاہ، جنرل سیکرٹری حلیم باچا، برادرم ارشد زمان، برادرم حنیف اللہ ایڈوکیٹ، جماعت اسلامی کے ضلع عمراء اور اس استقبالیہ تقریب اور کنونشن کے شرکاء، میں جماعت اسلامی چترال کے نظم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سے ملاقات کا موقع دیا ہے، اور آپ چونکہ اس مجلس کے اندر آئے ہیں تو میں آپ سے ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ آخر تک پوری توجہ سے میری بات سنیں۔ میں جماعت اسلامی کی مرکز کی طرف سے، جماعت اسلامی کی صوبے کی طرف سے آپ کو جو بات پہنچاؤں گا، جو پیغام پہنچاؤں گا، تو جو یہاں حاضر لوگ ہیں انہوں نے وہ پیغام غائب لوگوں تک پہنچانا ہے۔ آپ کو یاد ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں خطبہ دے رہے تھے، اس کا آخری خطبہ تھا، اور وہ ایک تاریخ کا ماسٹر پیس خطبہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں میگنا کارٹا جو ہے انسانی آزادی کا چارٹر دیتا ہے، انگریزوں کا، اور جو ہماری سیاسیات کے ماہرین ہیں وہ اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں، لیکن ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ انسانی آزادیوں کا سب سے پہلا چارٹر ہے، اور تاریخ کا سب سے پہلا جو انسانی اور سیاسی دستور ہے، ریاستی دستور ہے، وہ میثاق مدینہ ہے۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا، لاکھوں ساتھیوں سے کہا تھا کہ جو اس مجلس کے اندر حاضر ہے وہ غائب تو غائب لوگوں تک میرا پیغام پہنچائے۔ تو میں اس ورکر کنونشن کے شرکاء سے کہتا ہوں کہ جو جماعت اسلامی کا میسج میں آپ کو ڈیلیور کروں گا، آپ کو دوں گا، تو آپ وعدہ کریں اس میسج کو آپ جذب کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ہاتھ کھڑے کر لیں اور یہاں سے نکل کے پوری چترال تک اس کو پہنچائیں گے۔ اس نظم کے ساتھ آپ تعاون کریں گے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں میں پہلے بات کہنا چاہتا ہوں، کچھ ساتھیوں نے جماعت اسلامی کے اندر شمولیت اختیار کی ہے، یہاں ارکان بیٹھے ہوں گے، مقامی امراء بیٹھے ہوں گے، ان کو تو پتہ ہے جماعت اسلامی کیا ہے۔ میں کچھ جملے ان کے لیے بولنا چاہتا ہوں۔ جماعت اسلامی ایک منفرد سیاسی جماعت ہے، وہ جو علامہ اقبال نے امت مسلمہ کے بارے میں کہا تھا کہ اس کی ترکیب جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، مختلف ہے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو میں جماعت اسلامی کے بارے میں کہوں گا کہ جماعت اسلامی سیاسی جماعتوں کی مارکیٹ کے اندر ایک منفرد سیاسی جماعت ہے۔ یہ نہ معروف معنوں میں وہ مذہبی جماعت ہے جو ایک فرقے کے نام پہ کھڑے ہوتے ہیں، ایک مسلک کے نام پہ کھڑے ہوتے ہیں، ایک مدرسے کے سلسلے کے نام پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور نہ یہ کوئی سیکولر سیاسی جماعتوں کی طرح ہے، نہ خاندانی جماعتوں کی طرح ہے۔ جماعت اسلامی ایک انقلابی تحریک ہے، ایک آفاقی نظریہ اور عقیدہ ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین پوری دنیا کے اندر اس کا غلبہ ہو، اللہ کا دین سر بلند ہو۔ اس کے لیے ہم 4 کام کرتے ہیں، ایک تدریج کے ساتھ کرتے ہیں، ایک ترتیب کے ساتھ کرتے ہیں۔ پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے، اس دعوت سے وابستہ کرنے کے لیے، اس دعوت سے کنیکٹ کرنے کے لیے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ جو لوگ ہماری دعوت پہ ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، پھر ان لوگوں کی ہم تربیت کرتے ہیں، ہم انفرادی تربیت کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ تعلق بناؤ۔ اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے جماعت اسلامی کی کارکنان قرآن اور حدیث اور دینی لٹریچر کا مطالعہ کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، اذکار اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے لیے قرآن کے ساتھ بنیادی تعلق، صحابہ کا سیرت، نبی کا سیرت پڑھنا، یہ وہ بنیادی زاد راہ ہے جو ہم اپنے ساتھیوں کو بتاتے ہیں۔ اور جو لوگ اس پروسیس سے گزرتے ہیں ہم ان کو اپنے تنظیم کے اندر شامل کرتے ہیں، ہم تنظیم بناتے ہیں، تنظیم کے اندر شامل کرتے ہیں، اور اس تنظیم کو پھر ہم آگے تیسری لائن پہ
ہم اصلاحی معاشرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں پوری معاشرے کی اصلاح ہو. اور اصلاحی معاشرے کے بعد جو ہمارے آخری نقطہ ہے وہ ہے انقلاب امامت. ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیادت کی باغیں وہ اللہ سے باغی لوگوں کے ہاتھوں سے لے کے اللہ کو ماننے والوں کے ہاتھ میں دی جائے. فاسق اور فاجر سی قیادت کے کنٹرول کو لے کے اللہ کے کو ماننے والوں کو دی جائے. یہ ہماری اس پوری پروگرام کا آخری نقطہ ہے, سب سے اہم نقطہ ہے. اور مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب اور تقریر بنا اور بگاڑ میں کہا تھا کہ حکومت یا شر کا منبع ہے, یا شر کا سرچشمہ ہے, یا خیر کا سرچشمہ ہے. یہ اگر برے ہاتھوں میں ہوگا, حکومت اگر غلط ہاتھوں میں ہوگی تو یہ شر کا سرچشمہ ہے, اور یہ اگر اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگی تو یہ خیر کا سرچشمہ ہوگا. تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ خیر کا سرچشمہ بنے, حکومت خیر کا سرچشمہ بنے. اور اس وجہ سے یہ ہمارا آخری نقطہ ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں, یہ ملاکنڈ ڈویژن جماعت اسلامی پاکستان کا ایک مضبوط پاکٹ ہے, یہ ایک مضبوط قلعہ ہے. چترال اس قلعے کا ایک مضبوط پلر اور ستون ہے. چترال نے جماعت اسلامی کو MNAs دیے ہیں, ڈسٹرکٹ ناظم دیا ہے, تحصیل کے اندر نمائندگی دی ہے, ولیج لیول پہ نمائندگی دی ہے, ڈسٹرکٹ کونسل لیول پہ نمائندگی دی ہے. اور چترال کے اندر اب بھی جماعت اسلامی کی ایک طاقتور مضبوط اسٹرینتھ موجود ہے. اس لیے ہم نے اس پوری ملاکنڈ ڈویژن کے لیے ایک 4 نکاتی ترجیحاتی پروگرام آپ کی ضلع نظموں کو دیا ہے. اور میں آپ کو مخاطب کر کے وہ بات کہنا چاہتا ہوں اور اپنی اس نظم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے دوست آپ کے پشت پہ کھڑے ہوں گے. آپ جب میں پہلا نکتہ کہوں گا تو آپ میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں گے کہ ہم اس ضلعی نظم کے ساتھ اس ترجیح اول کے اندر ساتھ دیں گے. ہماری اس پروگرام کے اندر ہمارا پہلا ترجیح یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی تنظیم نہ صرف یہ کہ ہر ولیج کاؤنسل تک پہنچ جائے, بلکہ جماعت اسلامی کی تنظیم ہر مسجد اور ہر محلے کے اندر پہنچ جائے. کیا جماعت اسلامی ایک دینی جماعت ہے کہ نہیں ہے؟ کیا جماعت اسلامی ایک صاف ستھری جماعت ہے کہ نہیں ہے؟ کیا جماعت اسلامی ایک جمہوری جماعت ہے کہ نہیں ہے؟ کیا جماعت اسلامی کرپشن سے آزاد جماعت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں؟ اگر آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں تو اس جماعت اسلامی کو پوری چترال کی ہر گاؤں کی جماعت بنائے, ہر مسجد اور محلے کی جماعت بنائے, ہماری اس قیادت کے پشت پہ کھڑے ہو جائے, اس میں دونوں ہاتھ کھڑے کر دے, اس پہ ان کا ساتھ دے. یہ اس کھلے میدان کے اندر آپ نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے. دوسری جو ترجیح ہم نے ان کو دی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو انقلاب چاہتے ہیں وہ انقلاب بذریعہ قرآن چاہتے ہیں. وہ ایک منفرد انقلاب ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے سے لانا چاہتے ہیں, وہ صحابہ کی سیرت کے ذریعے سے لانا چاہتے ہیں. وہ ایک عام روایتی انقلاب ہم نہیں چاہتے ہیں. ایک اسلامی فلاحی معاشرے کا قیام چاہتے ہیں, حکومت الہیہ چاہتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ سب لوگ قرآن کے ساتھ جڑ جائے, قرآن کے ساتھ لوگوں کا واسطہ ہو, قرآن کے ساتھ لوگ کنیکٹ ہو جائے. تو اس کے لیے چترال کے نظم کو ہم نے ہدف دی ہوئی ہے کہ وہ ہر گلی اور ہر محلے تک, ہر مسجد تک قرآن کا پیغام عام لوگوں تک پہنچائیں گے, عامت الناس کو پہنچائیں گے. اور انقلاب بذریعہ قرآن کے ہدف کے لیے پوری ملاکنڈ ڈویژن کے اندر 10 لاکھ لوگوں تک اس سال ہم قرآن کی پیغام پہنچائیں گے. اس میں آپ کا بھی حصہ ہوگا. ہاتھ کھڑے کر دے کہ آپ اس میں نظم کا ساتھ دیں گے. یہ ہماری دوسری پرائرٹی ہے. ہماری تیسری پرائرٹی کیا ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک سیاسی بیانیہ بنائیں, ایک سیاسی نیریٹو بنائیں. سیاسی نیریٹو کیا ہے؟ کہ ہم اور آپ ظلم کے درمیان غیر جانبدار نہ رہے, ہم اور آپ لوگوں کے مسائل میں لا تعلق نہ رہے. اس وقت اس صوبے کے اندر اور اس ملک کے اندر ظالموں کی حکومت ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر ہر سال اور اس سال بھی
700 अरब रुपए गरीबों के नाम पे निकाले जाते हैं, तकसीम किए जाते हैं। उसको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कभी कहा जाता है, कभी बैतुल माल कार्ड के नाम से पुकारा जाता है, कभी सेहत इंसाफ कार्ड के नाम से पुकारा जाता है। वो तकसीम होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, इस साल वर्ल्ड बैंक ने अपने आदाद शुमार जारी किए कि पाकिस्तान के अंदर 10 करोड़ 50 लाख लोग गरीब हो गए हैं, यानी 100 में से 45% लोग पाकिस्तान के अंदर गरीब हैं। तो पाकिस्तान को गुर्बत के दहाने पे इन लोगों ने पहुंचा दिया। और इस सूबे के अंदर एक नाअहल नाजायज हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत है, एक कैद हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत है। इस सूबे के अंदर सिर्फ कोहिस्तान के अंदर 40 अरब रुपए का गबन हुआ है। और इस सूबे के पीटीआई की अपनी स्पीकर कहते हैं कि मैं कहता हूं कि ये 40 अरब नहीं है, ये 200 अरब से लेकर 500 अरब रुपए का करप्शन है। पिछले दिनों अंसार अब्बासी की स्टोरी आई कि 2023-24 और 24-25 में ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत के 10% का, यानी 100 में से 10 प्रोजेक्ट्स का ऑडिट किया है और 200 अरब रुपए की ताजा करप्शन जो है वो पकड़ लिए। इस सूबे के अंदर 1.9 अरब रुपए दवाइयों के प्रोक्योरमेंट, उसके हुसूल में करप्शन हुई है। तो मेरे दोस्तों, क्या हमारे और आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? ये तीसरा नुक्ता यह है कि हम हक की गवाही दें, हम शहादत हक दें और हम गली मोहल्ले के अंदर उठ खड़े हो और लोगों से कहे कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो करप्शन के खात्मे के नाम पे आई थी, ये बदतरीन हुकूमत है, करप्ट हुकूमत है, चोर हुकूमत है। ये हमारा तीसरा नुक्ता है कि सियासी तौर पर सियासी बयानियां आपने बनाना है। तो क्या आप हक की गवाही नहीं देंगे? या आपके जो एमपीएस एमएनएस है ये उधर बैठे हुए आपके हक का आवाज नहीं उठा रहे हैं? इस सूबे के अंदर, हमारे इस मलाकन डिवीजन के अंदर परसों 18 अफराद सैलाबी रैली की नजर हो गई, उसकी जिद में आ गई, शहीद हो गए। और मैंने वहां के अमीर जिला से पूछा कि वाकया क्या है। उसने बताया कि तकरीबन 18 लोग जो बाईपास पे एक होटल के अंदर ठहरे हुए थे, उन्होंने उस होटल के अंदर कोई 8 साढ़े 8 बजे नाश्ता कर रहे थे और नाश्ते के दौरान उसके बच्चे और कुछ लोग एक खुश्क जगह पे चले गए। एकदम वहां पानी आ गया। वो पानी इतना कम था कि पैदल चल के भी इन लोगों को बचाया जा सकता था। उन लोगों ने टेलीफोन किए, करीबी लोगों ने टेलीफोन किए, रेस्क्यू 112 को टेलीफोन किए, लेकिन ये 10 करोड़ रुपए तो बिस्किट खाने पे खर्च करते हैं, लेकिन ये 2 लाख रुपए एक रेस्क्यू रोप लॉन्चिंग गन नहीं खरीद सकते जिससे इन लोगों को बचाया जा सकता था। 2 लाख रुपए का एक इक्विपमेंट ये रेस्क्यू 112 के लोगों के साथ नहीं था। ये डिविजनल हेडक्वार्टर है। चित्राल के लोगों का क्या हाल होगा, डीरबाला के लोगों का क्या हाल होगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों, जो हमारा तीसरा नुक्ता है कि इस बदनवानी के खिलाफ, इस नाअहली के खिलाफ हमें अपनी आवाज उठाना है, हमें अपने मिल के काम करना है। तो क्या आप इस पे मिल की जमात के साथ काम करेंगे, इसको एक्सपोज करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लेकिन मैं समझता हूं कि इन्होंने हमारे पूरी दुनिया के अंदर हमारी बदनामी कर दी इस हुकूमत ने। और ये अगर चित्राल या अपर दीर लोअर दीर के अंदर होता तो ये हमारे लोग भी इसको बचा सकते थे। और मैं समझता हूं मकामी लोगों को भी इसमें हाथ, मकामी लोगों को भी वहां पानी के अंदर अपने आप को डाल के लोगों को बचाना चाहिए था। ये बहुत बड़ा वाकया है। 18 लोग डूब गए हैं, 18 लोग बेगुनाह शहीद हो गए हैं, मुजरिमाना तौर पे गफलत की गई है। लेकिन अली अमीन की हुकूमत तो अब भी मौजूद है और वो अडियाला जेल के चक्कर लगा रहे हैं। उसको कोई फिक्र नहीं है कि चित्राल के अंदर क्या होगा, मिंगोरा के अंदर क्या हो, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का क्या हो, उनके लोगों का क्या हो, या उनकी मसाइल का क्या हो, उनकी सेहत की सहूलतें
तबाह बर्बाद है। यहाँ मैंने आपको बता दिया 1.9 अरब रुपए का गबन सिर्फ दवाइयों की प्रोक्योरमेंट में हुआ है। पाकिस्तान का बजट पेश हुआ, इस बजट के अंदर पाकिस्तान के तालीमी निजाम का जायजा पेश किया गया है पिछले साल। क्या आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर शरह ख्वानदगी वो पूरी पाकिस्तान से कम है। पंजाब में 66%, सिंध में 58%। आपको पता है ये जो तब्दीली सरकार 12-13 सालों से हमारे और आपके सरों के ऊपर मुसलत है, यहाँ 51% ख्वानदगी की शरह है। तो मैं जो तीसरा नुक्ता आपको बता दिया है कि आपने हक की गवाही देनी है, आपने उठ के इस हुकूमत के खिलाफ खड़ा होना है। और आप ये काम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, लेकिन अल्लाह ताला हमें और आपको माफ नहीं करेगा। हमारी इस तहरीक की बुनियाद शहादत हक पे है, हक की गवाही पे है, अमली शहादत और कौली शहादत। अमली शहादत यह है कि हम खुद नमूना बने, और कौली शहादत यह है कि हम सोसाइटी के अंदर बुराइयों के खिलाफ उठ खड़े हो, उसके खिलाफ गवाही दे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक सियासी बयानिया बना दे, एक सियासी बयानिए के लिए हमारा साथ दे। मेरे दोस्तों और भाइयों, आपके इस चित्राल के अंदर अभी मुझे मग़फ़िरत शाह साहब बता रहे थे कि GTZ की, पुराना नाम इसका GTZ है, नया नाम इसका JIZ है, कि यहाँ 12,000 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। सिर्फ चित्राल के अंदर 12,000 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 40,000 मेगावाट बिजली पानी से पैदा हो सकती है। ये पानी से जो बिजली पैदा होती है, सिर्फ चित्राल के अंदर अगर पैसे लगा दिए जाएंगे तो पूरी पाकिस्तान की बिजली की जरूरत पूरी हो सकती है। आपको पता है सोलर टेक्नोलॉजी आ रही है। इस वक्त पीक सीजन में पाकिस्तान कोई 18-22 हजार तक मेगावाट बिजली कंज्यूम करता है, लेकिन हाइडल का हिस्सा उसमें 6,000 मेगावाट से भी कम है। तो हम जमात इस्लामी ये समझती है कि क़ियादत नाअहले और इनकॉम्पिटेंट लोगों के पास है, करप्ट लोगों के पास है। आपको पता है ये महंगी बिजली पैदा करते हैं, ये तेल से बिजली पैदा करते हैं, ये LNG से बिजली पैदा करते हैं, ये कोयले से बिजली पैदा करते हैं। और कोयला कहां से इंपोर्ट करते हैं, कहां से लाते हैं? दूसरे ममालिक से लाते हैं, इसलिए कि लोकल कोयला सस्ता है और उसमें कमीशन इनको नहीं मिलता है। और जब हमने सोलर पैनल लगा दिए ताकि खुद अपनी बिजली पैदा कर सके, तो अपनी महंगी बिजली को हमारे ऊपर बेचने के लिए, हमें मजबूर करने के लिए इन्होंने सोलर पैनल पे 18% सेल्स टैक्स लगा दिया। शर्म करनी चाहिए हम हुकूमत को। क्या हमारे और आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इस हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हो? इसलिए जमात इस्लामी चाहती है कि मनाकंड डिवीजन के अंदर जो पानी से बिजली पैदा होती है, चित्राल के अंदर जो 12,000 मेगावाट बिजली का पोटेंशियल है, हमारा मुतालबा है और हम आपसे वादा भी करते हैं कि हमारी हुकूमत आएगी तो इंशाअल्लाह ताला हम इस लोकल पोटेंशियल और सलाहियत को बरोए कार लाएंगे। इस काम के लिए आपको उठ खड़ा होना होगा। इस काम के लिए जमात इस्लामी के पुष्ट पे आपको खड़ा होना होगा, ताकि चित्राल और मनाकंड डिवीजन के वसाइल को हम न सिर्फ मनाकंड डिवीजन और चित्राल के लिए इस्तेमाल कर सके, बल्कि पूरी पाकिस्तान की तरक्की के लिए इस्तेमाल कर सके। इसमें मैं आपका ताईद चाहता हूं, इसमें मैं आपका साथ चाहता हूं, इसमें मैं चाहता हूं कि आप हमारे पुष्ट पे खड़े हो जाएं। मैं ये चाहता हूं कि मनाकंड डिवीजन जो माइंस एंड मिनरल्स से माला माल खित्ता है, आपके इस चित्राल के अंदर नेफ्राइट मौजूद है, मार्बल मौजूद है, इस चित्राल के अंदर आपकी कीमती पत्थर मौजूद है, सोना मौजूद है। ऐसे ज़खायर आपके चित्राल के अंदर मौजूद है कि ये पूरी सूबे का बजट बना सकता है, बन सकता है इससे। लेकिन वो या तो खाक के अंदर पड़ी है और या उस पे माफियाज काबिज है। तो जमात इस्लामी चाहती है कि आपकी जो माइंस एंड मिनरल्स की दौलत है, इस दौलत पे माफियाज की बजाय आपके कब्जा हो, आपकी मलकियत हो। आप अगर अपनी मलकियत चाहते हैं तो जमात इस्लामी का साथ दे,
ہم ملاکنڈ ڈویژن کے حقوق کا یہ مقدمہ لڑیں گے. یہ ملاکنڈ ڈویژن ٹورزم کے لیے ایک ایسا خطہ ہے کہ جس کے ہر ویلی کے اندر ٹورسٹ اسپاٹس موجود ہے. چترال کے ہر ویلی کے اندر ٹورسٹ اسپاٹس موجود ہے, تاریخی ورثہ موجود ہے, ہسٹوریکل ہیریٹیج موجود ہے. ضلع دیر اپر کے اندر موجود ہے, ضلع دیر پائن کے اندر موجود ہے, شانلہ کے اندر موجود ہے, گنیر کے اندر موجود ہے, اور ہمارے پاس سوات کے اندر خوبصورتی موجود ہے. ہم اس خوبصورتی کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, روڈز بنانا چاہتے ہیں, امن قائم کرنا چاہتے ہیں, انفراسٹرکچر بنانا چاہتے ہیں. اس ٹورزم کے پوٹینشل اور صلاحیت کو برائے کار لانا چاہتے ہیں. اس کے لیے صلاحیت کی ضرورت ہے, اس کے لیے دیانت کی ضرورت ہے, اس کے لیے امانت کی ضرورت ہے. کیا آپ جماعت اسلامی کا ساتھ اس کے لیے نہیں دیں گے؟ کیا آپ چاہیں گے کہ ہمیشہ نہال پاکستان کے اوپر مسلط رہے؟ اس لیے میرے دوستو, جماعت اسلامی کا ویژن ہے کہ یہاں کا لوکل پوٹینشل ایکسپلور کیا جائے. میرے دوستو, میں آپ کی توجہ مڈل ایسٹ کے اندر اپنے کام کرنے والوں کی طرف دلانا چاہتا ہوں. میرا خیال ہے کہ ہمارا جو مڈل ایسٹ کے اندر کام کرنے والا طبقہ ہے وہ اربوں ڈالر سالانہ بیچتے ہیں, جس پہ پاکستان بھی چلتا ہے, ہمارے اور آپ کے چولہے پہ جلتے ہیں. ہمارے ہاں تعلیم بھی بنتی ہے, چلتی ہے, اسکول بھی چلتے ہیں, کالجز بھی چلتے ہیں, مارکیٹس بھی چلتے ہیں, مالز بھی چلتے ہیں. لیکن ہمارے وہ بچے اور دوست اب را لیبر ہے, وہ ایک عام لیبرز بنتے جا رہے ہیں, ان کے پاس ہنر نہیں ہے. ہم ہنر دینا چاہتے ہیں. پاکستان کے اندر 700 ارب روپے تو لوگوں کو بکاری بنانے پہ خرچ کیے جاتے ہیں, لیکن بچوں اور بچیوں کو سکلز نہیں دی جاتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں, جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ حکومت میں آ کے ملاکنڈ ڈویژن کے نوجوانوں کو, چترال کے نوجوانوں کو سکلز اور ہنر دے, تاکہ وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے اپنے لیے روزگار تلاش کر سکے, اپنے لیے عزت کما سکے. ابھی تک ملاکنڈ ڈویژن کے اندر ہم 1200 بچوں اور بچیوں کو فارغ کر چکے ہیں. 50,000 سے زیادہ پاکستان کے اندر فارغ کر چکے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں 10 لاکھ افراد آئندہ چند سالوں کے اندر فارغ کر دیں. کیا آپ اس پروگرام کے لیے جماعت اسلامی کا ساتھ نہیں دیں گے؟ جماعت اسلامی کا یہ پیغام نہیں پہنچائیں گے؟ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک پروگرام موجود ہے, ہمارے پاس مستقبل موجود ہے. میں دوستو چاہتا ہوں کہ اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم ہر مسئلے پہ لوگوں کی ترجمانی کریں گے, لوگوں کی نمائندگی کریں گے, لوگوں کی وکالت کریں گے, لوگوں کے لیے وکیل بنیں گے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ 1 تاریخ کو, 1 جولائی کو میں مغفرت شاہ صاحب کو مخاطب کر کے کہتا ہوں, وجی بھائی کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ آپ کے ہاں بجلی کی صورتحال بہتر ہے, لیکن اس سے بہتر ہو سکتی ہے کیونکہ آپ بجلی پروڈیوس کرتے ہیں. آپ کے گھر کے اندر بجلی پیدا ہوتی ہے, یہاں 0 لوڈ شیڈنگ ہونی چاہیے. آپ بل بھی دیتے ہیں, بجلی بھی پیدا کرتے ہیں, 0 لوڈ شیڈنگ ہونی چاہیے. اور ملاکنڈ ڈویژن بھی اپنی ضرورت سے زیادہ بجلی پیدا کرتا ہے, بل بھی دیتا ہے. تو کیا ملاکنڈ ڈویژن کے اندر 0 لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے؟ لیکن 18 گھنٹے اور 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے, لو وولٹیج ہے, اوور بلنگ ہے. اس کے خلاف ہم 1 تاریخ کو تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پہ احتجاج کریں گے. آپ بھی اس احتجاج میں حصہ لیں, آپ بھی اپنی ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کے اندر احتجاج کریں. تو اس لیے اب جماعت اسلامی کا ساتھ دیں. یہاں اگر مستقبل قریب میں یا مستقبل بعید میں الیکشن ہو اور جماعت اسلامی کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو جائے, جماعت اسلامی جو بھی فیصلہ کرے, تو جماعت اسلامی کی کارکنان ایک ڈسپلن جماعت کے کارکنان ہے, ایک نظم و نسق کے پابند ہے. ہمارے ارکان نے جماعت کے اطاعت کا حلف اٹھایا ہوا ہے. تو میں آپ سے حلف لیتا ہوں, آپ سے وعدہ لیتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے پیغام کو کسی بھی صورت میں انشاءاللہ تعالی آپ ہر جگہ تک پہنچائیں گے. اور اگر یہاں پہ کوئی الیکشن مسلط ہوتی ہے تو جماعت اسلامی کے فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ گلی گلی, ویلی ویلی اور آپ ہر جگہ پہنچیں گے. میرے ساتھ اس پہ وعدہ کریں, ہاتھ اٹھائیں, اور میں اپنی بات اور گفتگو کو ختم کرتا ہوں. لیکن آپ سے کہتا ہوں کہ یہ چترال جو ہے
یہ ایک منفرد علاقہ ہے، ایک خوبصورت خطہ ہے، یہاں کے لوگ پرامن ہے، یہاں کے لوگ تعلیم یافتہ ہے، یہاں کے لوگ اسلام پسند ہے، دین کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ اس لیے چترال کے اندر اکثریت جماعت اسلامی کی ہونی چاہیے۔ یہاں فرقہ پرستی نہیں ہے، جماعت اسلامی کی سنی العقیدہ لوگ اور جس کے ساتھ ساتھ جو باقی سیکٹس ہے، ہم سب کو ملا کے چترال کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے اندر ایک مضبوط اسلامی فلاحی ریاست کی قیام کے جدوجہد میں چاہتے ہیں کہ آپ شامل ہو جائے۔ فساق اور فجار سے حکومت کی جو باغیں ہیں وہ لے کے نیک اور صالح لوگوں کے ہاتھوں میں دے دے اور اس پاکستان کو حقیقی معنوں میں اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے حقیقی معنوں میں ایک خود مختار، آزاد، معاشی طور پہ مستحکم اور امت مسلمہ کا ترجمان، امت مسلمہ کا ترجمان ایک سپر پاور اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو جماعت اسلامی کا ساتھ دے، جماعت اسلامی کا پیغام ہر گلی محلے تک پہنچائے، اس پہ ہاتھ کرے اور اسی پہ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔